بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بجلی، ان ذرات میں بجلی کہاں سے آ گئی؟ ہم نہیں جانتے۔ ہمیں اب تک اتنا ہی معلوم ہو سکا ہے کہ بجلی دو قسم کی ہوتی ہے، ٹھنڈا اور گرم۔ اگر شیشے کی ایک سلاخ کو ریشمی کپڑے سے رگڑا جائے تو سلاخ کے کافی منفی کپڑے میں چلے جاتے ہیں اور پیچھے تقریباً مثبت بجلی رہ جاتی ہے، اور اگر لاکھ کی سلاخ کو اسی کپڑے میں رگڑیں تو کپڑے کے منفی سلاخ میں چلے جاتے ہیں اور سلاخ میں منفی بجلی بڑھ جاتی ہے۔ جب کسی جسم میں منفی بڑھ جاتے ہیں تو وہ فالتو منفیوں کو دور پھینک دیتا ہے۔ اس پھینکنے کو اصطلاح میں ڈسچارج کہتے ہیں۔ یہ ڈسچارج ہمیشہ منفی مبرق جسم سے مقابلتاً مثبت جسم کی طرف ہوتا ہے۔ منفیوں کی دوڑ بجلی کی رہ کہلاتی ہے۔ چونکہ تانبے یا پیتل کا تار بہت ٹھوس ہوتا ہے اور اس کے جواہر ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں، اس لیے یہ جواہرات نہایت پھرتی کے ساتھ ایک دوسرے کی طرف منفی پھینک سکتے ہیں۔ اس کی مثال یوں ہے کہ ایک قطار میں 50 چست لڑکے کھڑے ہوئے ہیں، جن میں سے پہلا دوسرے کو اور دوسرا تیسرے کو کوئی چیز پکڑا رہا ہو۔ پھر یہی کیفیت پیتل کے تار کی ہے کہ پہلا جوہر نہایت تیزی سے دوسرے جوہر کو منفی دے رہا ہے، اور اسی کا نام برقی رو ہے۔ جب ہم پیتل کا تار زنک کے قریب لاتے ہیں تو زنک کے منفی تار میں گھس جاتے ہیں۔ اگر ہم زنک کو کسی ایسے سلوشن میں ڈال دیں جس میں وہ گھل سکتا ہو تو زنک کے تمام منفی اس سلوشن میں مل جائیں گے۔ پھر اگر پیتل کا ایک ٹکڑا اس سلوشن میں ڈال دیں اور ہر دو زنک اور پیتل کے ٹکڑے کو پیتل کے تار سے مربوط کر دیں تو منفیوں کی افراد کی بدولت اس تار میں بجلی کی رو کافی طاقتور ہو جائے گی۔ اسی اصول پر بیٹریاں تیار کی جاتی ہے۔ بعض اجسام منفیوں کی بہت جلد آگے چلاتے ہیں اور بعض اس معاملہ میں بے حد سست واقع ہوتے ہیں۔ اول موصل اور دوم غیر موصل کہلاتے ہیں۔ تانبے کی ایک تار سے آہنگی تار کی نسبت بجلی 6 گنا تیزی سے گزرتی ہے۔ شیشہ کم درجہ کا موصل ہے اور لکڑی غیر موصل ہے۔ اگر آپ چارپائی پر بیٹھ کر بجلی کے تار کو چھوئیں تو صدمہ محسوس نہیں ہوگا، اس لیے کہ بجلی لکڑی سے گزر کر زمین میں نہیں جا سکتی۔ برسات کے موسم میں ہمالیہ کی طرف نگاہ اٹھاؤ، سیاہ بادلوں کی ایک مہیب فوج انسانی دنیا کی طرف گرجتی، کڑکتی اور دہاڑتی ہوئی بڑھ رہی ہے۔ دل بیٹھے جا رہے ہیں اور کلیجے دھڑک رہے ہیں کہ کہیں بجلیاں بھون نہ ڈالے۔ یہ بادلوں کی رفتار میں کس قدر وقار ہے، اس لیے کہ ان کے جلوں میں بجلیوں کے طوفان ہے، اور زمستان کے وہ بادل کس قدر مردہ نظر آتے ہیں جن کے پہلو میں آگ نہیں، دامن میں بجلیوں کا خزانہ نہیں اور ہاتھ میں آتش تازیانہ نہیں۔ بس دنیا میں وہی قومیں باوقار معزز کہلاتی ہے جن کے قبضے میں بجلیاں ہوں، جن کے ہم رکاب طوفان ہو اور جن کی مہیب رفتار سینہ برہستی کو دھڑکا رہی ہو۔ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال۔ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال۔ تمہارا خدا وہ ہے جس کی بجلیاں تم میں خوف و طمع کی 2 گنا کیفیات پیدا کر دیتی ہے، اور جس کے لرزہ انگیز بادل تمام کائنات پر چھا جاتے ہیں۔ ہمارے صوفیوں اور واعظوں نے کائنات کو لرزہ دینے والے مسلم کے سامنے گزشتہ 800 سال میں وہ گوسپندانہ بولیاں بولی، عجز، تواضع اور انکسار جیسے سلبی اخلاق کا وہ تباہ کن درس دیا کہ اس سیل تند رو کی طغیانیہ سکون مرگ میں تبدیل ہو کر رہ گئی اور اس کی طوفانی رفتار لغزش پیر آمن بدل گئی۔ جس دریا میں لہر نہ اونچی وہ کیا دریا،
جس دریا میں لہر نہ اونچی وہ کیا دریا، جس کی ہوائیں تند نہیں وہ کیسا طوفان۔ اقوام عالم برق و وباد کو مسخر کرنے کے بعد برشگالی بادلوں کی رفتار سے کائنات پر چھا رہی ہے۔ ان کی پرحیت گرج سے ارض و سما لرز رہے ہیں اور ان کی شمشیر خارا شگاف سے قہرمانان گیتی رشع بر اندام ہے، اور دوسری طرف صوفی زدہ مسلم گوس فندانہ عجز مسکنت کا پیکر بنا ہوا ہے۔ یہ مصرع لکھ دیا کس شوق نے محراب مسجد پر، یہ مصرع لکھ دیا کس شوق نے محراب مسجد پر، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ پیروان اسلام، یاد رکھو تمہاری نجات اللہ کی طرف لوٹنے میں ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ یاد رکھو ارض و سما کا مالک اللہ ہے، اقوام کی موت و زندگی اسی کے بس میں ہے، اور تمہارے لیے اللہ کی پناہ میں آنے کے بغیر کوئی اور سبیل کار موجود نہیں۔